اسٹارٹ کیپچر. ہاں جی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سر، سب سے امپورٹنٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے جو دین کا ماخذ ہے جی یہ کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن اور سنت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن اور سنت کو سلف کے منہج پر، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اجماع کو بھی اور قیاس شرعی کو بھی مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو. اس کے بارے میں تھوڑا آپ ذرا بریف کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین. اصل بات یہ ہے کہ دین کا بنیادی جو ماخذ ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے، اللہ اور رسول کی بات. یہ وہ دین کے بنیادی ماخذ ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جن پر امت کا اتفاق ہے. اب قرآن اور حدیث سے، قرآن سے اشارتاً اور حدیث سے صراحتاً اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا. ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ ابدا. تو اس کا حوالہ کیا ہے؟ مستدرک الحاکم میں دوسری کتابوں میں ہے. 12 مستدرک کی روایت جو ہے اس کی سند سے. ایک اور روایت بھی صحیح ملی ہے المعجم الکبیر طبرانی میں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس سے اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہوا. اجماع کی حجیت صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ. تو یہ اب اجماع کو حجت ماننا اصل میں قرآن حدیث کو ماننا ہے. قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ملانا. جو چیز قرآن اور حدیث سے مل جائے تو اس کو ماننا تو صحیح ہے. تو یہ 3 دلیلیں جو یہ اصل دلیلیں دین کی، یہ ہے وہ بنیادی دلیلیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، اور باقی بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. سر یہ کیسے پتہ چلے گا کسی چیز پہ اجماع ہو گیا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ بعد میں بتائیں گے نا. اچھا، اب اجماع کی تفصیل وغیرہ بعد میں بتائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال تھا کہ سلف صالحین کے فہم پر. تو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ قرآن حدیث سے استدلال گمراہ فرقے بلکہ مرتدین بھی کرتے آئے ہیں. خوارج نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر صحابہ کو کافر قرار دیا. قدریہ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر تقدیر کا انکار کیا. اسی طرح اور بھی. تو ان لوگوں کی رکاوٹ کے لیے ہمارے پاس صرف یہی راستہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے یعنی دین آیا، قرآن نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو انہوں نے آپ کو دیکھا قرآن پر عمل کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے. انہوں نے جس طریقے سے سمجھائے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اس طریقے کو ہم سلف کا فہم کہتے ہیں. اچھا، اس کی دلیل وہ بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی خاص چیز نہیں دے کے گئے. بخاری کی جو روایت، یعنی جو ایک قرآن چھوڑے کتاب اللہ. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیفہ جو ان کے پاس تھا جس میں کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی، اور فرمایا الا فہم القرآن، یعنی قرآن کا فہم جو ہے نا ہمارے پاس ہے، یا یعنی جس طرح ایک آدمی کو قرآن کا فہم عطا کیا جاتا ہے، تو قرآن کا فہم صحابہ کے پاس تھا. اسی طرح سنن نبی داؤد کے اندر، کتاب و سنہ کے اندر ایسی روایات موجود ہیں جن میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو تم قرآن کی آیتیں پڑھ کے تقدیر کا انکار کرتے ہو نا، یہی آیات اگلے علماء پڑھ کے تقدیر کا اثبات کرتے تھے. ہاں، تو تم نے کدھر سے؟ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سلف کا جو فہم ہے اس فہم پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس طرح کا طریقے سے دین پر عمل ہوگا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. اگر اس کو ہم چھوڑیں گے تو ایک مرزائی ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے، وہ مثلا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس، قرآن کی آیت پڑھ کے وہ کہے کہ رسولوں کا سلسلہ جاری ہے، اب رسول آتے رہیں گے. ہاں، تو یہ بنیادی بات ہے. اچھا، اب آ گئی 5ویں بات، وہ یہ کہ اجتہاد یا قیاس. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اجتہاد کرنا چاہیے. اجتہاد ایک مسئلے میں اگر قرآن حدیث ہمارے پاس موجود نہیں یا اجماع کا ہمیں علم نہیں ہے تو اس مسئلے میں ہمارے لیے اجتہاد کا کرنا جائز ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے. اس کی مثال وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک جماعت کو حکم دیا تھا کہ آپ نے نماز بنو قریظہ یعنی عصر کی نماز جو ہے نا نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر. تو وہ جب گئے نا تو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا. ایک گروہ نے
اجتہاد کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جانا چاہیے، تو انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی۔ ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر عمل کرنا ہے، ظاہر حدیث پر عمل کیا، تو انہوں نے دونوں گروہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید نہیں کی، برا نہیں کہا، تو دونوں مصیب تھے۔ تو اس سے اور دوسری جو دلائل ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اجتہاد کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اب اجتہادی قسمیں، کبھی قیاس ہوگا ایک مسئلے میں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا نا جس کا بیٹا جو ہے وہ پتہ نہیں کالے کس طرح رنگ کا تھا، تو آپ نے فرمایا تیرے اونٹ بھی ہیں، ہاں تو وہ مشہور تو یہ اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ رنگ کھینچ گئی ہوگی، تو کہا ادھر بھی رنگ کھینچ، تو بھائی یہ باتیں ہیں۔ ہاں جی، سر اجماع کیسے ثابت ہوگا کہ کسی معاملے میں اجماع ہو گیا ہوا ہے؟ اجماع کے دو طریقے، اچھا، ایک تو جو علماء حق ہے، علماء اہل سنت ہیں، کتاب
دین شامی نے نکل گیا. صحیح. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ وہ حنبلی تھے. ہاں جی صحیح. وہ بھی اسی وہ بھی اسی طرح ہے، وہ بھی اسی طرح ہے. اچھا سر، یہ اہل نجد کے بارے میں جی. اب یہ بڑی پیاری ہماری اجاز بھائی بات کرتے ہیں. جب ہم کسی کو سلف کا عقیدہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ کے عقیدے قرآن حدیث کے ساتھ 100% میچ کرتے ہیں، جی. لیکن یہ تو وہابیوں کے نجدیوں کے عقیدے ہیں، یہ ہم کیسے مان لیں؟ اب یہ بتائیں کہ اہل نجد کون ہے؟ یہ کوفی ہیں نجدی یا یہ جو ہمیں نجدی کہتے ہیں، یہ کیا ہے نجدی؟ اس میں یہ ہے نا کہ نجد کے بارے میں حدیث موجود ہے نا کہ وہاں سے شیطان کا سینگ سینگ نکلے نکلے گا، بخاری. اور حدیث میں اس کی ساری روایتیں اگر اکٹھی کریں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مشرق کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے تھے، یشیر الی المشرق، اور بعض جگہ یہ الفاظ ہے یشیر الی العراق، یہ سال بن حنیف کی بخاری مسلم میں ہے، عراق کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اسی طرح سالم بن عبداللہ بن عمر کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا عراقیوں کو کہا کہ میں تم سے چھوٹی بات نہیں پوچھتا ہوں تو بڑی بات کس طرح تم سے میں پوچھوں گا، کیونکہ میں نے اپنے ابا سے یعنی عبداللہ بن عمر سے سنا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ادھر سے شیطان کا نجد، یہ نجد ہے، یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. تو یہ جو آپ مدینہ میں کھڑے ہو جائیں نا، آپ کے بالکل مشرق کی طرف جو ہے نا وہ عراق کا علاقہ آتا ہے. اچھا. عراق کوفہ بھی آتا ہے اور عراق کا علاقہ آتا ہے، دیوبند اور بریلی بھی آتا ہے، یہ تینوں آتے ہیں، قادیان بھی آتا ہے. واللہ عالم کیا مراد ہے نا، اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے یعنی کسی آئے حدیث میں تعریف. جو ریاض والا نجد ہے نا، ریاض والا وہ مشرق جنوب کی طرف ہوتا ہے. اچھا. یعنی جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، بالکل میں آپ کی مشرق کی طرف ہوں. ٹھیک. یہ جو جگہ ہے ادھر وہ مشرق جنوب کرے ہوں. صحیح صحیح. تو اب حدیث میں چونکہ عراق کے الفاظ بھی ظاہر آ گئے تو مراد ان حدیث سے عراق والا نجد ہے، حجاز والا نجد نہیں ہے. وہ عرب ممالک میں نجد کہتے ہیں اونچی زمین کو، تو 7 نجد ہیں عرب علاقے میں. تہامہ کا نجد ہے اور حجاز کا نجد ہے، اسی طرح عراق کا نجد ہے. تو عراق کا نجد، اس بارے میں کتابیں بھی علی مسلمانی کی. سر سہل بن حنیف کی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے استتابۃ المرتدین چیپٹر میں کہ آپ نے اشارت الی العراق فرمایا، اور اس کے بعد امام بخاری اس میں خارجیوں کے فتنے کو لے کے آئے ہیں، اس شیطان کا سینگ انہوں نے خارجیوں کو قرار دیا. ٹھیک ہے ہوگا. اچھا، تو یہ رافضی بھی کیا کوفے سے ہی نکلے ہیں؟ ہاں نکلے ہیں، ان کی بھی اصل تو کوفہ سے ہی ہے. اچھا، اصل کوفے سے. اچھا سر، سنن دارمی میں نے پڑھی ہے، امام مسلم کے استاد ہیں امام دارمی. اس کے علاوہ جامعہ ترمذی میں بھی اکثر جگہ پہ لکھا ہے کہ اہل الحدیث کی یہ رائے ہے اور اہل کوفہ یہ کہتے ہیں. اس کی اہل کوفہ جو ہے یہ شروع سے ہی ایک چلتا آ رہا ہے اسکول آف تھاٹ بالکل علیحدہ سے. اہل کوفہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ شروع میں جو ہے نا اہل کوفہ جو تھے نا، کون تھے؟ ابراہیم نخعی تھے یا یہ اس میں اچھے لوگ بھی اہل سنت علماء بھی تھے، جس طرح سفیان ثوری تھے، ابراہیم نخعی تھے، حماد بن نبی سلیمان تھے. حماد بن نبی سلیمان جو ہے وہ بدعتی ہو گئے تھے بعد میں. حماد بن نبی سلیمان کے استاد ہیں، استاد ہیں، انہوں نے اہل سنت کو میں نے چھوڑ دیا تھا. حماد میں یا امال میں؟ عقیدے میں. کیا مسلم میں کیا بدل؟ مرجی ہو گئے تھے، مرجی. اچھا، مرجیہ فرقے میں چلے گئے تھے. مرجیہ کے بارے میں تھوڑا بتا دینا. مرجیہ جو ایمان میں کمی بیشی کے قائل نہیں ہے اور حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا جائز سمجھتے ہیں. یہ اس طرح کی بات امام حنیفہ کے بارے میں بھی ملتی ہے، پتہ نہیں وہ کہتے ہیں رجوع. یہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے یہاں پر تقریب و تہذیب میں. اچھا، تقریب کہ لکھا ہے کہ حماد بن نبی سلیمان فقیہ صدوق لو اوہام، سچے فقیہ تھے، ان سے غلطی ہوئی ہیں. ورمی بالارجاء، ان پر مرجی ہونے کا اعتراض ہے. لیکن دلیل دی کوئی انہوں نے؟ دلیل تو یہ تو تقریب و تہذیب ہے نا. اب تہذیب و تہذیب دیکھیں گے تو خلاصہ ہے. اچھا، اس کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، خضر علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ آیا ہے اور تخت بلقیس والا، یہ 2 واقعات کے اوپر پوری صوفیت کھڑی ہوئی ہے. جی. اب خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی، ایک شیخ الاسلام جن کو یہ کہتے ہیں طاہر القادری صاحب بیان میں کہہ رہے ہیں دیکھو نبی نے ولی سے تعلیم حاصل کی. تو اب یہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں، اور کیا یہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ کیونکہ امام نووی کے بارے میں نے سنا ہے کہ حیات خضر کے وہ قائل تھے. یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا نبی کا، لیکن یہ پتا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے اور یہ کہ فوت ہو گئے. اس بارے میں میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے. اچھا، یہ رسالہ تو نہیں پڑھا جو جون والا رسالہ، اس میں جولائی والا رسالہ پڑھا؟ کیونکہ امام بخاری نے تو علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت خضر کے ساتھ. اس پہ امت میں اختلاف ہے یا اختلاف ہے؟ جمہور علماء جو ہے نا محدثین وہ کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے.
فوت ہو گئے. سیدنا یہ دیکھیں یہ ابھی آ رہا ہے جولائی میں ہمارے سالہ آپ نے لگایا ہوا ہے نا. ہاں ہاں الحمدللہ. یہ جو ہے اگر اس یہاں پر یہ ریکارڈ نہیں ہو سکے گا نا تو میں ہم آپ کو پہلے یہ دکھا دیں گے یہ مضمون جو کتنے سمے بس ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ کر لیں گے, اس کو اسٹڈی کر لیں گے. اس میں سلطان نور الدین زنگی کا واقعہ بھی وہ جو کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم وہ یہ واقعہ کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے, یہ بھی تحقیقی ہے اس میں. یہ ویسے نقل سمودی نے کیا ہے, سمودی نے کیا ہے, میں نے سمودی سے لیا ہے, پھر سمودی کو بتایا کہ کب پیدا ہوا تھا. یہ واقعہ تو اس سے پہلے کا ہے. اچھا یہ واقعہ بڑا امپورٹنٹ تھا, ہم چاہ رہے تھے اس کی تحقیق ہو چکی بس. سر تخت بلقیس والے واقعے جیسے آپ نے رسالہ لگایا ہوا ہے نا. ہاں جی لگایا ہوا ہے. ہاں یہ رسالہ ہمارا نہ چھوڑے کبھی. ہمارے پاس وہ آتا بھی, میں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے پاس آپ کٹھے بھیجتے بھی ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس میرے پرانے رسالے بھی سارے ہیں نا. سارے ہیں, اس کی کمپیوٹر پہ کاپی بھی ہے. بس ٹھیک, جب ضرورت پڑتی ہے ہم وہ حصہ لے کے پرنٹ نکال لیتے ہیں, بڑا فائدہ ہے اس کا. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ جو اس میں ہے تخت بلقیس والے واقعے میں وہ کہتے ہیں جو ولی جو ہے اس نے پلک جھپکنے سے پہلے یہ کہیں موجود ہے کہ وہ ولی تھا, فرشتہ تھا, کیا تھا؟ نہیں یہ کوئی موجود نہیں ہے. بنی اسرائیل کی روایات ہے کہ وہ آصف بن برخیہ تھا, لیکن یہ بھی کوئی پتہ نہیں. اور اگر وہ ہو بھی تو اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ نبی نہیں تھا. اچھا اس زمانے میں تو نبی بہت سے آتے تھے, ایک ایک وقت میں بے شمار نبی ہوتے تھے. معجزہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس کے پاس علم من الکتاب تھا نا, کتاب کا علم تھا نا, ہو سکتا ہے وہ نبی ہو. ٹھیک ہے, ہاں کتاب من الکتاب. اچھا سر یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے وسلموا تسلیما, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو, سلام کے اوپر زور ہے. اب یہ ہے کہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم درود ابراہیمیہ اور درود پڑھتے ہیں تو سلام کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں درود ابراہیمی کے ساتھ السلام علیکم نبیو بھی عام حالت میں اگر ہم درود شریف پڑھیں تو یہ پڑھیں ساتھ؟ نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سلام جو ہے نا, سلام کیسے بھیجیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اللہم صلی علی محمد, اللہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ٹھیک ہے اس میں وہ بھی آ گیا ثابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو باقی جو ہے کہ یہ یعنی سلم تسلیمہ, یہ دونوں سے مراد یہی نماز والا درود ہے, کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح میں حدیثیں دیکھیں نا آپ نا, بخاری مسلم کی, تو اس میں یہ نماز والا درود ہی جو ہے اس مراد. وہ بخاری مسلم ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے سلام سیکھ لیا ہے تو ہمیں درود بھی سکھائیں, درود سکھائیں یہ نماز کے ساتھ. اچھا اگر کوئی شخص, میں نے ابن ماجہ میں پڑھا ہے صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, بس اتنا. اس کے ساتھ اگر کوئی وبارک وسلم لگا لیتا ہے قرآنی حکم کو پورا کرنے کے لیے, اس کو ہم بدعتی تو نہیں کہیں گے؟ نہیں کہیں گے, لیکن یہ میرے خیال میں مل جائے گا. یہ آپ ایسا کریں نا کہ یہ درود کے بارے میں حافظ ابن قیم کتاب جو ہے وہ آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ جلال الافہام تخریج ہوئی ہوئی ہے. نہیں تخریج بھی اس کی ہوئی ہے. میں نے سر آپ کو مشورہ دیا تھا کہ دروشی پہ کتاب لکھیں, ہونا چاہیے, موقع ہی نہیں مل رہا جو. یا فضل الصلاۃ علی النبی جو ہے اس کی ہی کم از کم تخریج البانی صاحب, چھوٹی سی یہ کتاب, یہ چھوٹی سی کتاب, 107 حدیثیں اس میں. ہاں جی, اچھا آثار بھی ہیں. صحیح ہے سر. یہ قبر میں حاضہ کے سیگے سے جو سوال ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا, آپ نے وہ حوالے دیے, مجھے ڈھونڈنے سے ملے نہیں اس طرح. اچھا کہ وہ قبر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے ما کنت, ان کے بارے ما کنت تقول فی حق حاضر الرجل, آپ سب یہ نوٹ کریں, ابن حبان کا حوالہ نا, تو اس میں یہ جو ہے حاضر و ناظر کا اکثر بریلوی اور کچھ دیوبندی بھی عقیدہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جاتی ہے قبر کے اندر, تو اس لیے کہا جاتا ہے حاضہ یہ والا جو شخص ہے اس کے بارے میں. اس کو تھوڑا بریف کریں, اس سے لوگ جو ہے نا وہ کچھ رزلٹ ایسے نکالتے ہیں کہ حاضہ. وہ میری جو کتاب ہے نا اس بات عذاب قبر والی, وہ لے آؤ ذرا. یہ سر جو ابن حبان کا حوالہ تھا نا, یہ آپ ذرا وہ میں نکالتا ہوں, یہ بتا بھی دیں اس میں ہمیں. اللہ بعث فیکم, اصل میں اس کا جو ہے نا شروع والا ایسا یاد نہیں آ رہا نا. ٹھیک ہے کمپیوٹر سے نکال لیں گے. ویسے آپ نے خود دیکھا ہوا یہ کئی دفعہ. اچھا یہ کس چیپٹر میں؟ کتاب الجنائز میں. کتاب الجنائز میں ایو رجل, وہ کہتا ہے ایو, میں تو یہ آپ کو نقطہ بتانا چاہتا ہوں نا. یہ شروع سے ذرا یہ بتا دینا, ہماری ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ. وہ اس میں کچھ وقت لگ جائے گا نا, 1 منٹ, کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے اس کانٹیکسٹ میں نا. اس میں نا اچھا ما تقولو, اس میں آگے جی یہ تو پہلے ہی نکل آیا. جی ہاں جی ہاں جی, یہ ہے نا زبردست کام ہوا. ہاں جی. اچھا مسند احمد جو ہے نا, نہ مسند احمد تو خیر وہ روایت میں کہتے ہیں, مستدرک الحاکم جلد 1 صفحہ 380 نکالنا یار, ساتھ ہو گیا میرا خیال ہے کہ ابن حبان کی صحیح میں بھی ہے جی. اچھا یہ جلد 5 صفحہ 56 ہے میرے خیال. اچھا لکھیے جلدی سے تلتا جکم نے صحیح ابن حبان پر ہوتے کہ لس جلد والا مخ کے اوبرا
نہیں دا صحیح تو بان بلا نسخہ تھا بلا نسخہ دلتا نشتا لس جلد والا دا نشتا یہ مستدرک کا حوالہ نوٹ کریں. ہاں جی در خیر درشا جلد نمبر 1 صفحہ 380 حدیث نمبر 1403. اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فیقال لہو اس مرید کو کہا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل الذی کان فیکم اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تمہارے درمیان تھا. اچھا وماذ یعنی تمہارے درمیان یعنی ہے. وماذا تشهد بھی علیہ اور تو کیا گواہی دیتا ہے. فیقول تو وہ کہتا ہے ایو رجل اچھا کون سا آدمی. یہ دیکھیں نا ضرور یہ دیکھیں آپ تو مفتی احمد یار نحوی نے لکھا ہے ہاں جا الحق نامی کتاب میں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے نہ جاتے وہ کہتا کون سا آدمی. صحیح ہے ٹھیک یہ ہے ایو رجل آئیے در اس کو کر ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیقولون ٹھیک ہو گیا. اچھا اعظم بھائی یہ جلد نمبر 5 صحیح ابن حبان جو 10 جلد والا نسخہ ہے الاحسان کا صفحہ 56 ذرا دیکھو ادھر لکھی کہ نہیں. سر حاضہ کا سیگا غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. غائب کے لیے بھی ہو سکتا ہے جس طرح کے جس طرح کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا انا بایان ھذا الرجل ہم نے اس آدمی کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی یعنی اطاعت پر. جب بغاوت کی نا اہل مدینہ نے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں توڑی تھی یزید کی. یزید شام میں تھا حاضہ کا ہاں تو حاضہ کا. اسی طرح صحیح بخاری کے شروع میں جو حدیث ہے نا ہرقل والی تو اس میں بھی کہا تھا کہ سفیان حاضہ میں وہ ابو سفیان جس میں تھے اس میں بھی حاضہ رجل ہے. اچھا 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 تو ادھر کدھر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نہیں بالکل ٹھیک ہے. نہیں میں یہ کہتا 10 جلد والا اس کا اس کو تو ہاتھ بھی نہ اس میں لگا. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا اس میں اگر حاضہ کہہ دیا تو اچھا ہاں تو ادھر بھی تو ذکر ہو رہا ہے بات تو وہی ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اس کی 6ٹھی جلد لے کے آیا نا 5ویں جلد. چلیں یہ ٹھیک ہے ویسے پانچویں مستدرک کا جلد. بھی حوالہ ہو گیا. 56 نمبر اچھا. صفحہ. سر یہ اگلا سوال یہ یہ ہے اگر مل جائے تو اور زیادہ بہتر ہے. مستدرک سے پہلے کی روایت ہے نا ٹھیک ہے مستدرک مستدرک الحاکم ہے نا وہ ہاں مجھے یاد نہیں ادھر وہ جگہ ہے نا. اچھا 56 میں نہیں ہے. اچھا اصل میں یہاں پر پانی گر گیا ہے. یہ چونکہ میرا یہ قلمی نسخہ ہے نا یہ ابھی چھپی نہیں کتاب. یہ عذاب قبر
محبت ہوتی ہے بغیر حکم کے. اور اتنی اس نے حدیثیں اکٹھی کر دی طبرانی نے، موجم کبیر، وہ تو 50. اس کا جو ہے نا جواب، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی محدثین نے جو حدیثیں لکھی ہیں اپنی سند کے ساتھ، جی جی کیا یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں؟ اگر یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں تو ہم ان میں ضعیف جو روایتیں ہیں ان کے ساتھ حنفی مذہب ختم کرتے ہیں، مثال کے حنفی مذہب کو ختم کرتے ہیں. مثال کے طور پر موجم ابن العرابی میں ایک حدیث موجود ہے ضعیف، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفعین کرتے رہے تھے. یہ رفعین جو حدیث کرتے ہیں وفات تک کرتے رہے تھے. تو اس کا کوئی طاہر القادری صاحب مان لیں گے؟ کوئی بریلی مانے گا؟ نہیں، وہ جرح کر دیں گے. وہ تو جامع ترمذی کی صحیح حدیث پہ جرا کی. امام بیہقی کی روایت تو مشہور ہے جس میں راویوں پر شدید جرح ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفعین کرتے تھے. بیہقی کی جو خلافیات والی روایت ہے نا، اس پر تو دیوبندی بریلی بڑی جرح کرتے ہیں. لیکن یہ جو موجب ابن عرابی والی میں کہتا ہوں اس میں کوئی شدید ضعیف نہیں ہے، بس مجہول الحال راوی ہے. صرف بات ٹھیک ہے، ہاں جی. ضعیف حدیثیں بھی ہیں. تو اس میں کیا تھا؟ اس میں ایک تھوڑی یہ ہے کہ محدثین کرام نے دین کو، روایات کو محفوظ کرنے کے لیے سندوں کے ساتھ لکھ دی، صحیح بھی ضعیف بھی. اگر امام بخاری کی بیان کردہ ساری روایتیں صحیح ہوتی تو صحیح بخاری کو کیوں انہوں نے صرف صحیح قرار دیا؟ ان کا دعویٰ تو بخاری کے لیے. ہاں، تو امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے لیے، الادب المفرد کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے پھر انہوں نے لکھا. پھر اسی طرح ایک اور میں بتاؤں، یہ جو ہماری حدیث کتابیں، اسماء و رجال کتابیں، ان میں امام ابو حنیفہ کے خلاف روایتیں موجود ہیں. تاریخ بغداد میں بھی اور بھی بہت سی روایتیں موجود ہیں، بڑی سخت روایتیں ہیں. تو حنفی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، ان پر جرح کرتے ہیں. کوسری بھی جرح کرتا تھا، اس سے پہلے ابو بکر الایوبی جو تھا، عیسیٰ بن ایوب، اس نے بھی جرح کی ہے، باقی بھی کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر محدثین نے روایتیں لکھی تھیں اور ساری روایتیں صحیح ہیں، ہاں تو پھر مانو ادھر آؤ بھائی، تم امام ابو حنیفہ تو گئے. تو بھائی یہ اس کا دھوکہ ہے. اب شیخ البانی نے جو ادب المفرد کی روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دلیل بیان کی ہے جو محدثین کے اصول سے، اسماء و رجال کے اصول سے ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ادب المفرد کی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی سے کسی نے کہا، عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا نا، کسی آدمی کا پاؤں ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو یادگار کے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اس نے کہا یا محمد. یہ بریلی پیش کرتے ہیں. تو اس میں ابو اسحاق السبعی مدلس راوی ہے، سفیان ثوری مدلس راوی ہیں، دونوں مدلس ہیں. اور مدلسین کے بارے میں اصول حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی. اور یہ بریلی بھی کہتے ہیں. یہ جو عباس رضوی ہے اس نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب کہ مدلس کی آن والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، حجت نہیں ہوتی. البانی صاحب تو بعض کا مدلس سے بھی چشم پوشی کر جاتے ہیں. ہاں، اب یہ کہ البانی کو جو ہے حیثیت اس سے اختلاف کی جاتا ہے. شیخ البانی کی بات غلط بھی ہو سکتی، صحیح بھی ہو سکتی. ہاں، شیخ البانی سے ہم اختلاف کرتے ہیں، کئی جگہ کرتے ہیں. مثلا عبد المفرد کی ایک روایت کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں ضعیف، منقطع روایت ہے یا مدلس. ایک دعا کے بارے میں. اچھا سر، اب جو ہے نا ہم عقیدوں کے سوال ختم ہوئے، اب فقہ کے ہیں، اس کو بس مختصر بتاتے جائیں. جی، پہلا سوال یہ ہے کہ کتاب الاستئذان، صحیح بخاری کتاب الاستئذان میں امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ 2 ہاتھ سے مسافہ کرنا. جی، اور وہاں عبداللہ بن مسعود کی روایت لے کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک میں ان کا ہاتھ پکڑا، اگرچہ وہ مسافہ نہیں تھا لیکن پکڑنا ثابت ہو گیا. کیا اس کے علاوہ بھی صحیح سند سے موجود ہے کہ صحابہ کرام 2 ہاتھ سے مسافہ لیتے تھے؟ نہیں، کوئی بھی اس کے علاوہ. اچھا، اس کے علاوہ نہیں. آپ کا کیا خیال ہے 2 ہاتھ سے؟ یہ بات ہمارے اہل حدیث بھائی اس پہ متشدد ہو کے کہتے ہیں یہ بدعت ہے، تو یہ کہنا غلط ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرح جائز ہے. 2 ہاتھ سے کوئی مسافہ کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، 1 ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو عام روایات ہیں نا ان سے یہی ملتا ہے کہ 1 ہاتھ سے. مثال کے طور پر صحابی کہتے ہیں کہ میرا یہ دائیں ہاتھ ہے جس کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا تھا. اچھا، نہیں وہ سر مسافہ تو 1 ہاتھ سے ہی ہوتا ہے نا. ہاں جی، اگر کوئی ہوتا ہے وہ دائیں ہاتھ سے ملتا ہے، بایاں نہیں، دونوں ہو نا. یہ دیکھیں نا، مثلا ہاں جی، اگر یہ کرتے نا اس طرح مسافہ، وہ صحابی فرض کریں کہ اللہ کے رسول کا 1 ہی ہاتھ ہوتا ہے، اس طرح کہتے تھے. وہ کہتے ہیں میرے یہ 2 ہاتھ ہیں جس کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ کیا تھا. ہاں، یہ صحیح. وہ 2 ہاتھ نہیں کہتے تھے. صحیح ہے. اگر میں آپ سے مسافہ کروں 2 ہاتھوں کے ساتھ تو میں تو کہوں گا نا کہ علی بھائی سے میں نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مسافہ کیا تھا. ٹھیک ہے، بڑے فخری ہے. ہاں، تو ویسے 2 ہاتھ سے جائز ہے. ہاں، 2 ہاتھ سے جائز ہے. ٹھیک ہے سر. داڑھی کو ایک مٹھی کے بعد کاٹنا، کیونکہ اسلاف سے ثابت ہے نا. ٹھیک ہے، اسلاف سے ثابت ہے. یہ کوئی بتا دیں کن سلف سے ثابت؟ امام بخاری نے لکھا ہے نا، عبداللہ بن مبارک اور حماد بن زید کا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا سر، داڑھی کو ایک مٹھی کے بعد کاٹنا، جی، داڑھی بڑھانے کی روایت بھی بخاری میں عبداللہ بن عمر سے ہے، اور حج عمرے پہ کاٹنے کی بھی ان سے ہی ہے. تو بعض میں نے ایک متشدد مجھے ملا ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتا، اس بیچارے نے اپنی اتنی لوز ٹاک کی، وہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے حضور کی وفات کے بعد بدعت کر دی.
नाऊद बिल्ला। बेवकूफ हमारा आदमी। क्या अकीदा है कि दाढ़ी के बाद अगर कोई मुट्ठी के बाद दाढ़ी काट ले तो ये जायज है? जायज है, ये हमने साहबा से लिखा। साबित है? हाँ, और साहबा से भी साबित है। कोई इसमें एक दो रवायतें ये बुखारी की तो है ना, अब्दुल्ला बिन अब्बास से भी साबित है। दाढ़ी और का हज उम्रे काटना। के अलावा भी हाँ, उनसे मुतलकन साबित नहीं, वो उसमें ये है ना कि उसमें भी हज की तरफ इशारा ही है। सुम्मल यकदू तफसहुम वरयुफरुजुरहुम, ये जो कुरान की आयत है ना हजियों के बारे में, उधर भी उन्होंने कहा है कि अलग़्ज़ु मिनल आरिज़ैन वल्लिहिया। ठीक है। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा से भी साबित है मुतलकन कि वो काटते थे। अस्लाफ से भी, ताबीन से भी साबित है, एक जमात से। हज के अलावा भी हाँ, मुतलकन साबित है। मुतलकन साबित है। सर हज़रत उमर फारूक का वो जो है कि रजम की आयत के मुतल्लिक़ ये कुरान पाक में नाज़िल हुई, हमने इसको पढ़ा सुना और उसके बारे में है, ये बाद में ये ना हो कि बंदा कहता रहे कि पहले किताबुल हुक्म था, अब हम किताबुल में नहीं पाते। इसलिए कि मनसूख होगी ना, तिलावत मनसूख होगी ना। इस पे इजमा है सर उम्मत का कि तिलावत मंसूख हुई हाँ है? जी, इस पर इजमा हो गया था, इस पर इजमा है, इस पर इजमा है। मुतज़िला का इख्तिलाफ तो नहीं, नहीं? किसी का इख्तलाफ नहीं है। अशेख व शेखत इज़ा ज़नय्या फरजुमुहा अलबत्ता, ये सूरह अहज़ाब में ये आई थी, फिर ये मनसूख हुई इसकी तिलावत। सर चौथे दिन कुर्बानी करने की रवायत इतनी सख्त ज़ईफ़ या है। आई थी मनसूख हो गई जी। चौथे दिन कुर्बानी की रवायत इतनी ज़ईफ़ है, क्या वजह है कि अब हमारे अहले हदीस अभी तक अपने उलमा के मुक़ल्लिद बने हुए हैं? और हमारे इलाके में भी होता है कि वो 4 दिन ऊँट खड़ा रखते हैं, चौथे दिन जाके कुर्बान करते हैं। और अब वो अलबानी साहब का हवाला देते हैं, हालांकि वो आपने जुबैर बिन मुतम से उसकी मुलाकात भी साबित नहीं ताबी की। इस पे आप मुझे बताएं कि ये मैं इसका क्या जवाब दूं जी, वो तो उनसे पूछे जी कि ये गलती नहीं, है। आपके नजदीक है 3 दिन कुर्बानी करनी चाहिए? 3 दिन जो है कुर्बानी करना ये अल-मुतअम ममालिक में यानी जो- आसार साहबा से साबित है, हदीस के उमूम से भी यही मिलता है। 4 दिन कुर्बानी करना, चौथे दिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या साहबा से साबित नहीं। ताबीन में से कुछ 1-2 ताबीन से साबित है, जवाज तक है, लेकिन बेहतरीन बात नहीं है। बेहतरीन तो अव्वल दिन ही है और 3 दिन ही कुर्बानी करनी चाहिए। 3 दिन मेरा मजमून सर- छपा हुआ है सारे। सर वो उसमें जो आखिरी फिक्र मुझे बड़ा पसंद आया कि बुखारी मुस्लिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज्यादा गोश्त रखने से मना फरमाया है। जी वो वाज़ेह इशारा है जी हाँ। 3 दिन वाला। अच्छा सर, ये नंगे सर बाद में इजाज़त मिल गई। बाद में जानना सर, नंगे सर नमाज पढ़ना, शेख अलबानी का मैंने फतवा पढ़ा, वो कहते हैं जो हमेशा नंगे सर नमाज पढ़ता है वो बिदअती है। इसकी अच्छा, वजह से- ये उन्होंने लिखा है बिदअती जी है। बिदअती, ये फतवा मौजूद है, ये एक चिक बाजार में मस्जिद है सलफियों की, उस पे लगा हुआ है फतवा अच्छा अच्छा। कि हमेशा नंगे सर नमाज पढ़ने वाला बिदअती, और उलमाए अरब बड़ा एहतमाम करते हैं सर हाँ जी। ढांपने का। अब हम मुत्तबे सुन्नत कहलाते हैं, लेकिन मैंने देखा हमारे भाई की वजह, इन भाइयों की वजह से जो जानबूझ के नंगे सर नमाज पढ़ते हैं, हमारी तबलीग में बड़ा मसला आता है। इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है? कि- नंगे सर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर कोई उज़र होना शरी, एक आदमी के पास टोपी है ही नहीं, चादर है ही नहीं, तो मर्द की नमाज नंगे सर हो तो हो जाती है, ये तो लेकिन हनफी भी कहते बेहतर अफजल यही है कि टोपी हो, इमामा हो। सही है सर, मेरा यही फतवा छपा हुआ मेरी किताब में। ठीक है सर। ये गुस्ल जुमा जो है जी बुखारी और मुस्लिम में है कि जुम्मे का गुस्ल वाजिब है, हाँ। इसके बारे में क्या है कि जुम्मे का गुस्ल आपके नजदीक क्या वाजिब है या इसकी कोई बाद में? सुन्नत है, लेकिन क्योंकि वो जो- दूसरे दलाइल देखें ना। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुनन नबी दाऊद के अंदर कि जुम्मे के दिन गुस्ल करना जो है ये अफजल है और वुज़ू करे ये काफ़ी है, जायज़ है। अच्छा इस हदीस में हसन बसरी एक रावी है, अच्छा तो हसन बसरी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो मुदल्लिस थे। अच्छा हाँ, मुदल्लिस। तो मुदल्लिस तो सही साबित हाँ है, जी। लेकिन समरा बिन जुंदुब जो साबित है ना, उनसे हसन बसरी की अनवर रिवायत भी सही होती है। क्योंकि वजह वो- क्यों है कि हाँ। उनकी किताब थी समरा बिन जुंदुब की, उसके पास उस साबी ने किताब लिखी थी जो कि हसन बसरी के साथ पास मौजूद थी, तो किताब से रवायत तो ठीक है। अच्छा, हम और आप किताब से रवायत करते हैं, मार्केट से ले आए बुखारी शरीफ जी। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुझे हसन बसरी की समा की तस्वीर मिल गई इस हदीस में। अच्छा वो कैसे? वो किताब है अल मुस्तखरज, अच्छा एक बड़े मुहद्दिस थे तूसी, उन्होंने सुनन तिरमिज़ी में मुस्तखरज लिखा, उसमें समा की तस्वीर मौजूद थी। अच्छा हाँ जी, सही है, तो रवायत वो सही हो गई। ठीक तो है। इस वजह से वो वाजिब बिमाना फर्जियत नहीं मुराद देंगे। अच्छा ठीक है सर, ये टखनों से ऊपर जो आज़ार के बारे में हदीस है और जी। तकब्बुर से जो नीचे करे वो फासिक, जी। उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फरमाया कि आग में है। जी अब उन अहादीस में तकब्बुर के अल्फाज मौजूद हैं। इमाम नबवी की मैंने शरह पढ़ी सही मुस्लिम में, वो कहते हैं कि जब तकब्बुर का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरूत किया है तो जिन हदीसों में नहीं भी मौजूद वहाँ भी अदम ज़िक्र है। वो कहते हैं अगर आज भी कोई तकब्बुर की वजह से नीचे करेगा तो हम उस पर वो हुक्म लगाएंगे, अदरवाइज हम उसको कहेंगे खिलाफ सुन्नत किया उसने। नहीं, लेकिन वो वही जो भी वो जिस हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा था जिसकी इज़ार टखनों से नीचे था ना, वुज़ू करके आ रहा था, तो आपने फरमाया कि दोबारा वुज़ू करो। उसमें तो कोई भी नहीं कि वो तकब्बुर से कर रहा था। इसको दलबानी साहब ज़ईफ़ कहते हैं। हम तो उसको हसन समझते हैं ना। अबू जाफर अल-मुअज़्ज़न जो रावी है ना, 2 मुहद्दिसीन से तौसीक साबित है, तो किधर मजहूल रहा। अच्छा वो दूसरी रिवायत मुझे बताएं हाँ। जो कि सही बुखारी में हज़रत उमर फारूक उमर फारूक वो है ठीक है।
صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک ہیڈنگ بھی بنائی ہے، اگر تکبر نہ ہو تو کپڑا لٹکانا کیسا، اور نہیں اس میں یہ ہے روایت لے کے آئے کہ ان کی تہمت ڈھلک جاتی نہیں، اس میں یہ نا کہ تیبن جو ہے نا آدمی کتنا بھی کوشش کرے بعض اوقات نیچے آ سکتا ہے، سلوار کا مسئلہ لیتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے پوری کوشش کرتا ہے تیبن کی اور وہ اوپر رکھتا ہے، اب کبھی کو گر گیا تو انشاءاللہ اللہ کے ہم معاف ہوگا. ایک وہ نیچے ہی رکھتا ہے، تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ انما الاسبال من المخیلہ، کہ لٹکانا ہی تکبر سے. یہ کوئی روایت ہے جی؟ ہے سر، لیکن سر یہ ہمارے اس معاشرے میں تو کپڑا بڑا مہنگا تھا اور وہ ایک پورے سرکمسٹانسز تھے. آج ہم دیکھیں اب جتنے اب انگریزوں کا جیسے لباس ہے، وہاں پر پینٹ شرٹ ہے اور وہ اس طرح کی اس پوری دنیا کی ہمارے معاشرے میں بھی یہ تکبر ویسے سمجھ جاتا ہے. سلوار ازار نیچے ہوتا نا عام طور پر. نہیں اگر کوئی شخص، میں اپنے لیے کہتا ہوں، میں ویسے نہیں رکھتا الحمدللہ نیچے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اندر اس کے تکبر نہیں پایا جاتا ہم اس پہ حکم تو نہ لگائیں. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا تو پتہ چلے گا، اللہ جانتا ہے کہ ہم حکم نہ لگائیں. ٹھیک ہے سر. یہ نماز بھی پیچھے پڑیں گے اس کے پیچھے اب، اچھا مانی کیونکہ اس کا وضو مشکوک ہے. وضو مشکوک ہے. اچھا سر، وطر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھی جائے؟ ہاں جی یہ صحیح ہے، رکوع سے پہلے، رکوع سے اور پہلے ہاتھ باندھ کے ہی پڑھی جائے، بہتر یہی ہے. بہتر یہ اور ہے. اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورت میں لاتے ہیں، پھر بعد میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت. اس میں وقفہ کیا جائے کہ رفع دین جیسا کرتے ہیں ہم سے لوگ؟ اگر انبیوں کی طرف حجین کر لے اللہ اکبر کے تو بھی ٹھیک ہے، کچھ آثار ہیں. اور اگر آثار ہیں اس بات، آثار ہیں، آپ نے بتایا تھا. اور اگر وہ نہیں کرتا تو وقفے کے بغیر پڑھتا تو اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ روایت صحیح ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے. ثابت ہے. ہاں کچھ تقدیم تاخیر کے ساتھ. ہاں یہ جائز ہے. سر 3 وطر کا ذرا طریقہ بتا دیں، کیا ہوگا 3 وطر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے پھر ایک پڑھے. اچھا، یہ تو صحیح ابن حبان وغیرہ میں موجود ہے. اگر کوئی تینوں ایک سلام سے اور درمیان کا تو پھر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کے مشابہ 3 وطر نہ پڑھو. ٹھیک ہے. ہاں تو پھر اس طرح یہ ہوگا کہ دوسری رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھے گا، نہیں بیٹھا نا. تو تیسری میں اب جب کھڑا ہوگا تو رفع دین کرے گا؟ کرنا چاہیے کرنا چاہیے کیونکہ اذا قام من الرکعتین. ہاں 2 رکعتین سے جب کھڑا ہوگا. اچھا ایک اور مسئلہ بتا دوں آپ کو، شاید وہ آپ کو پتہ نہ ہو. یہ فرض کریں کہ آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے. تو آپ کی پہلی رکعت ہے، امام کی دوسری ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو اب تشہد کے لیے امام بیٹھے گا، آپ بیٹھیں گے. اب امام کھڑا ہو کر رفع دین کرے گا، آپ کو رفع دین نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنی دوسری رکعت پر پڑھیں. جب آپ کی تیسری رکعت ہو. اچھا سر، جب وہ جو رکعت چھوٹ گئی ہے وہ جو ہم پڑھیں گے اس میں سورت بھی ساتھ ملائیں گے؟ اس میں سورت نہ ملائیں تو بھی ٹھیک ہے، اور سورت ملائیں تو بھی ٹھیک ہے. آپ فاتحہ تو پڑھنی ضروری ہے. فاتحہ ضروری ہے، باقی صورت نہیں ہے. ایک وطر جو پڑھتے ہیں جی سفر میں تو ٹھیک ہے، ایک وطر پڑھا جا سکتا ہے. عام حالت میں ان کے اوپر تھکا ہوا تو ایک وطر پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. وہ تو واضح ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور بھی وہ تو حدیث پڑھتے ہی ایک تھے نا. اس طرح کوئی آدمی سفر پہ گیا ہے، کسی علاقے میں گیا ہے، وہاں اس کا قیام 1 ہفتے کا ہے نا. اب سفر کے دوران جب جا رہے ہیں تو ہم قصر نماز کر رہے ہیں، جب وہاں پر پہنچ گئے ہیں وہاں بھی ہم قصر کریں؟ اگر وہ 20 دن کا ارادہ ہونا قیام کا تو پھر تو پوری پڑھنی چاہیے. 20 دن سے کام کا ارادہ ہونا، 15 دن کا تو قصر کرنی چاہیے. اس میں سنتے ہیں اور باقی چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں پڑھنی چاہیے. نوافل جو ہے پڑھ سکتے ہیں آپ، مثلا تہجد پڑھ سکتے ہیں، سنتے نہیں پڑھنی چاہیے. صبح کی 2 سنتے پڑھیں اور وطر پڑھیں، باقی سنتے نہ پڑھیں. اچھا سر